بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین اسلام بحمداللہ طہارت دین غسل اس وقت کیتا جاندہ ہے کہ جس ٹائم انسان نو یعنی حد سے اکبر ہو جاوے، وڈی ناپاکی۔ قرآن نے فرما اگر تسی جنبی ہو یعنی تہاڈا جسم ناپاک ہو گیا ہے، فَاتَّطَہَّرُوا تو تسی خوب طہارت اور خوب پاکی حاصل کرو۔ بڑی ساری چیزاں کہ جنہاں دے نال غسل فرض ہو جاندہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ بہرحال جس ٹائم انسان دا جسم ناپاک ہو جائے تو او دے اتے غسل کرنا یعنی طہارت و پاکی حاصل کرنا وہ فرض ہو جاندہ ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران غسل اگر کسی دے سر دے بالاں وچوں کچھ رہ گئے تو حضور فرمایا اگ دے نال انہاں نال اس طرح کیتا جائے گا، اس طرح کیتا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاں نو خوب تر کرن دا حکم دیتا تو حضرت علی فرمانے نے فمن ثم عادیت راسی، فرمایا اس وجہ تو میں علی سر دا دشمن بن گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ وڈے وال نہ رکھ دے بلکہ سر دے وال اکثر منا کے رکھ دے بھئی نہ وال ہو سن تے نہ خشک راسن، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران غسل اگر وال تر نہ ہون تو پھر انہاں دے نال یعنی اگ دے وچ اس طرح کیتا جائے گا۔ بہرحال حدیث دے الفاظ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر تصویر ہوئے یا جس گھر دے اندر کتا ہوئے، کتا تو مراد ایک ہوندہ ہے کہ جیڑا حفاظت واسطے ہوندہ ہے، ایک ویسے رکھے ہوندہ ہے شوقیہ کتا، مراد اتنے شوقیہ کتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر تصویر ہے یا شوقیہ کتا ہے، اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر جنبی ہے یعنی جنابت والا بندہ ہے کہ جے دوتے غسل فرض ہے لیکن اس نے تاخیر کر دیتی تو نبی پاک نے فرمایا ایو جائے بندیاں دے گھر وچ رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوندے۔ بہرحال غسل دے ترائے فرض نے۔ پہلے نمبر تے منہ وچ پانی پانا، یعنی یہ بھی فرض ہے کہ اس طرح کلی کرنا کہ کلی دے دوران پانی نو گھمانا تاکہ منہ دے اندر دا ہر پرزہ جیڑا ہے تو کی ہو جاوے، تر ہو جاوے۔ اور دوسرے نمبر تے نک دے اندر پانی پانا اور پھر اس پانی نو تھوڑا جیا پیچھے چھکنا جس طرح کہ بندہ کسی شے نو سونگدا ہے تاکہ پانی جیڑا ہے وہ نرم ہڈی تک پہنچ جاوے۔ اور تیسرے نمبر تے وے کہ اپنے پورے جسم دے اتے اس طرح پانی بہانا کہ ایک وال دے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو عموماً انج ہوندہ ہے کہ جس ٹائم بندہ غسل کرتا ہے کناں وچ ہاتھ مار لینا چاہیے ہے، جگہ جڑی ہوندیاں عموماً اتھے خشک رہ جاندیاں۔ اسی طرح ناف دے اندر او یعنی ہاتھ انگلی مار لینی چاہیے، باقی اپنی بغلاں اٹھا کے اسی طرح گردن اٹھا کے اس طرح رانا یعنی پٹ جڑے نے انہاں نوں صحیح طریقے دے نال شرمگاہ دا اگلا اور پچھلا حصہ اس طرح دھونا چاہیے کہ ایک وال دے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک وال دے برابر بھی جگہ تواڈے جسم دی خشک رہ گئی تو تواڈا غسل نہ تمام ہے، وہ نہ کافی ہے، بلکہ جس طرح تسی پہلے ناپاک ہو اسی طرح تھوڑی جہی جگہ دے خشک رہ جان نال تسی اسی طرح ناپاک ہو۔ سنت طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، اس تو بعد استنجا کر لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی ذرات شرمگاہ اٹکے رہے تو وہ خارج ہو جان۔ پھر اپنی شرمگاہ نو صحیح طریقے دے نال دھو لینا چاہیے۔ اس تو بعد تسا وضو کرنا ہے کہ جس طرح یعنی نماز واسطے وضو کیتا جاندہ ہے، لیکن اس وضو تے اس وضو دے اندر فرق ہے کہ وہ دے اندر کلی تک کیتی جاندی لیکن گرے اس انداز نال ادھر بھی لینے چاہیے، لیکن یعنی غسل دے اندر فرض نے اور وضو دے اندر یہ سنت ہے۔ اور نک وچ پانی چڑھانا ہے اتے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس ٹائم مکمل وضو ہو جائے پہلے سجے موٹے تے پانی سٹنا ہے، مڑ کھبے موٹے تے سٹنا ہے، مڑ سر تے، اور مڑ اس تو بعد پورے سارے جسم تے پانی بہا دینا ہے۔ ترائے واری ہر اعضاء نوں وضو دھونا ہے اور ترائے واری پانی جیڑا ہے وہ اپنے جسم تے بہانا ہے۔ سنت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ سانو کامل طریقے دے نال غسل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔